الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 25 تصوف احیاء العلوم جلد نمبر 3۔ اس میں ہم تصوف کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس سے ہم آغاز سبق کریں گے، دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ کیسے لگا رہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں، توجہ سے سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ ایک سیاح یعنی سیر و سیاحت کرنے والے بزرگ۔ اچھا، یہاں آپ کو یہ مشورہ دیتا جاؤں کہ جب آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی کتاب کا ہے، اس میں کوئی بھی لفظ ایسا آئے کہ جس کا معنی آپ کو نہیں پتہ، تو پلیز اس کا معنی ڈھونڈیں۔ جیسے میں نے مشورہ دیا تھا، لغت آپ کے پاس ہو، ڈکشنری آپ کے پاس ہو، یا کوئی دوست آپ کے پاس ایسے ہوں جن کی بہت اچھی اردو ہو، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، آپ پوچھیں، معلومات لے کر پھر آگے چلیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نے کسی بھی فن کی ایک کتاب پڑھ لی نا، تو باقی کتابیں پڑھنا آسان ہے۔ مثلا یہی تصوف کی کتاب ایک پڑھ رہے ہیں ہم، تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی کتاب ہے، اس کی کئی کتابیں ہیں، مگر الفاظ اور ٹرمز اور اصطلاحات سیم ہوں گی ہر کتاب میں۔ تو ایک پڑھ لی تو پھر آگے منزل آسان ہے۔ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، جس طرح قرآن پاک کا ایک پارہ کوئی اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے پڑھ لے نا، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارہ اگر طالب علم پڑھ لیتا ہے ایسے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں اس میں رہتی، تو بقیہ وہ خود ہی حل کر سکتا ہے، خود ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی مسئلہ حدیث میں ہے، تفسیر میں ہے، فقہ میں ہے، سیرت میں ہے۔ اور جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں سب سے آسان سیرت کی کتاب ہے، مگر اس میں بھی چند الفاظ آتے ہیں جو کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ تو اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے نا کہ سمجھ کے پڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی منزل آسان ہے۔ منزل کیا ہے؟ عالم بننا ہے، اور اچھا عالم بننا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے آپ اچھے عالم یا عالمہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ ایک سیاح یعنی سیر و سیاحت کرنے والے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال یہ اولیاء کی قسم ہوتی ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا، عرض کی حقیقت کی راہ کس طرح ہے؟ فرمایا تیرا دنیا میں رہنا ایک مسافر کی طرح ہو۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے۔ فرمایا تم مخلوق کی طرف مت دیکھو کہ تمہارا مخلوق کی طرف دیکھنا تاریکی ہے۔ میں نے کہا میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ فرمایا ان کا کلام نہ سنو کہ ان کا کلام دل کی سختی کا باعث ہے۔ میں نے کہا اس بغیر بھی میرا چارہ نہیں۔ فرمایا پھر ان سے معاملات نہ رکھو کہ ان سے معاملات رکھنا وحشت کا باعث ہے۔ میں نے کہا میں تو ان کے درمیان ہوتا ہوں اور مجھے ان سے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا تو پھر ان کے ساتھ سکونت یعنی رہائش نہ رکھو کہ ان کے ساتھ سکونت رکھنا ہلاکت کا باعث ہے۔ میں نے کہا ان کے درمیان سکونت رکھنے کی وجہ ہے، رکھنے کی کوئی وجہ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا اے شخص، تم غافل لوگوں کی طرف دیکھتے، جاہلوں کا کلام سنتے اور باطل لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہو، اس کے ساتھ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارا دل اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار عوام۔
ٹھیک ہے، لوگ، بلکہ غافل لوگ۔ آخری جملہ جو بزرگ رحمہ اللہ کا ہے کہ غافل لوگ، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، جیسے کفار ہیں، فساق ہیں، بے نمازی ہیں، جیسے فی زمانہ یہ فلمیں ڈرامے والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹک دل ان کی طرف لگے گا۔ اور ایسا بندہ جس کا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے، یاد رکھیں جب بھی لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کر دیں، اور جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ جیسے اچھی بیوی ہے جو دیندار ہے، بندے کو بھی مطلب شوہر کو بھی وہ نماز کا یاد دلا دیتی ہے۔ نیک اولاد ہے جو دینی معاملات میں معاونت کرتی ہے۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں جو سارے دیندار ہیں، اور جو کلام ہم سنتے ہیں وہ علماء کا سنتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے علماء کے ساتھ ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو نمازی وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا نہیں ہیں، مطلب کہ ان کا کلام سننا اور ان کی باتیں سننا یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یوں مطلب انالائز کیا کریں بزرگوں کی باتوں کو، اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کیا کریں۔ بعض لوگ ظاہری معنی دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہوتی۔ بعض تعلقات تو ضروری بھی ہوتے ہیں۔ ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے، اور یہ چیز بغیر گوشہ نشینی کے ممکن نہیں، اور گوشہ نشینی بغیر طویل مجاہدے کے ممکن نہیں۔ جب مرید کا دل اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے گا تو اس کے لیے رب تعالیٰ کا جلال اور تجلی حق منکشف ہو جائے گی، نیز اس کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایسے لطائف ظاہر ہوں گے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی ایک وصف کا بھی مکمل احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیطانی وسوسہ، جب مرید کے لیے کوئی بات منکشف ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا راہ زن یعنی ڈاکو وہی بات ہوتی ہے جسے وہ بعد میں واضح و نصیحت میں بیان کرنے لگتا ہے، اور لوگوں کے درمیان اس کے ذکر کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ ایسی لذت پاتا ہے جس سے بڑھ کر اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ لذت اسے یہ بات سوچنے کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ کس طرح ان معانی اور الفاظ کی خوبصورتی کو تعبیر کرے، کس ترتیب کے ساتھ ذکر کرے، کس طرح حکایات اور قرآن و حدیث کے شواہد کی روشنی میں اسے مزین کرے، اور کلام میں کیسا حسن لائے جس کے باعث لوگوں کے دل اور کان اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بسا اوقات شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، تیرا یہ عمل غافلوں کے دل زندہ کر دے گا، اور تو لوگوں کے درمیان ایک واسطے کی مانند ہے جو انہیں رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی تیرا حصہ ہے اور نہ ہی تیرے نفس کے لیے کوئی لذت ہے۔ ایسی صورت میں شیطانی فریب اس وقت واضح ہوتا ہے جب سالک راہ سلوک طے کرنے والے کا کوئی ہم اثر لوگوں میں سب سے اچھا کلام کرنے والا اور عمدہ الفاظ استعمال کرنے والا اور عوام کے دلوں کو سب سے زیادہ اپنی جانب مائل کرنے والا ہو۔ اب اگر سالک کے دل میں حسد کی آگ بھڑکے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں عوامی مقبولیت کا مکر و فریب اثر انداز ہے، کیونکہ اگر اس کا مقصد نیک ہوتا تو وہ اللہ عز و جل کے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کا حریص ہوتا اور اس میں خوشی محسوس کرتا اور یہ کہتا تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے اس کی طاقت بخشی۔ ایسا شخص اس آدمی کی طرح جو کسی لاوارث میت کو پاتا ہے اور اس کے دفن کی ذمہ دار اس پر ہوتی ہے، اسی دوران کوئی شخص اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، حسد میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لہٰذا غافل لوگوں کے دل مردہ ہیں، واعظین یعنی نصیحت آموز بیان کرنے والے انہیں بیدار اور زندہ کرتے ہیں
تو ان کی کثرت ایک دوسرے کے لیے باعث فرحت و معاونت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ایسا کم ہے، لہٰذا مرید کو اس سے بچنا چاہیے کہ یہ شیطان کے بڑے جالوں میں سے ایک جال ہے، جس کے ذریعے وہ ان لوگوں کا راستہ روکتا ہے جن پر معرفت کا کچھ راستہ کھلتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا انسانی طبیعت پر غالب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ پھر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ شر طبیعتوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بات پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہاں تک جو بیان ہوا یہ مرید کی ریاضت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کے سلسلے میں بتدریج تربیت کا طریقہ تھا۔ تفصیلی طریقہ آگے آئے گا۔ اچھا، یہ جو بات ابھی اوپر گزری ہے اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، ایک بندہ ہے، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے، مثال ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اور عالم دنیا میں لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہو جائے، ہے وہ سنی صحیح العقیدہ، اور اس بندے کے دل میں مطلب جلن ہو رہی ہے، اس کو حسد ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے نہیں سنتے، اس کو زیادہ سنتے ہیں۔ اب جس کو جلن ہو رہی ہے نا، یہ بندہ اپنے دل پہ غور کرے کہ اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ اللہ والے بنیں، لوگ دین سیکھیں، تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، بھی میرا ایک ہیلپر آ گیا ہے۔ پہلے تو میں اکیلا دعوت دے رہا تھا، اب ہم دو مل کے دعوت دیں گے۔ سمجھے بات کو؟ تو ہم سب کو دل بڑا رکھنا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ کبھی نہیں بھولنا۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اپنی سب سے پہلے ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے، میں اکیلا ساری دنیا میں تو نہیں نہ پہنچ سکتا، ایک وقت میں ہر جگہ تو نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے میرے جتنے بھائی بہنیں اس معاملے میں میرا تعاون کریں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو گویا کہ ہم نے چراغ سے چراغ جلانا ہے، اکیلے نہیں جلنا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایسا نہیں ہے کہ بھی ایک کمرہ ہے بہت بڑا ہے، اس میں ایک چراغ جل رہا ہے، اب وہ چراغ کہے کہ بھئی نہیں بس میں نے اکیلے ہی جلنا ہے اور پورے کمرے کو روشن کرنا ہے، تو ممکن نہیں ہے نا۔ اس چراغ کو دوسرے چراغوں کو روشنی دینی ہوگی۔ اگر وہ اکیلا جلنے کی بجائے سب کو تھوڑی تھوڑی روشنی دے نا، تو اس کی اپنی روشنی میں کمی نہیں آتی، اس کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ ان کو بھی روشنی مل جاتی ہے، اور یوں سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کی روشنی دیکھ کر ہمیں حسد اور جلن میں نہیں مبتلا ہونا، اور اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے کا آواز، دوسرے کی باتیں لوگوں کو زیادہ فائدہ دے رہی ہیں، تو ہمیں خود بڑھ کے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کے پاس بھیجنا چاہیے، اور لوگوں کی ترغیب کے لیے خود بھی حاضر ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بھی سنی بریلوی علماء ہیں، مبلغین ہیں، بلکہ پیر صاحبان ہیں، ان سب کو اس بات کو اپنے پلے سے باندھنے کی فی زمانہ اشد ضرورت ہے کہ اگر ہمارا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے، دیندار بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے بازو بننا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں اہل سنت کا خیر خواہ بنائے، اور ایسے علماء ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ انسان پر سب سے غالب صفات پیٹ
شرمگاہ اور زبان سے متعلق خواہشات ہیں۔ پھر غصہ ہے جو خواہشات کی حمایت میں لشکر کی مانند ہے۔ جب انسان پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش کی چاہت رکھتا ہے اور اس سے انسیت حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش کا حصول مال اور جاہ و منصب کے سبب ہوتا ہے، اور جب انسان مال اور جاہ و منصب کی طلب کرتا ہے تو اس کے سبب اس میں تکبر، خود پسندی اور حصول ریاست کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا نفس دنیا چھوڑنے کا بالکل تیار نہیں ہوتا، اور وہ دین میں بھی وہی چیز اختیار کرتا ہے جس کے سبب اسے ریاست کا حصول ہو اور غرور و تکبر اس میں پایا جائے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ پہلے ان دو ابواب یعنی عجائبات قلب و ریاضت نفس کو بیان کرنے کے بعد مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے امور کی بحث کو ان 8 ابواب پر ختم کریں۔ نمبر 1، پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان۔ نمبر 2، زبان کی آفات کا بیان۔ نمبر 3، غصہ، کینہ اور حسد کی مذمت کا بیان۔ نمبر 4، دنیا کی مذمت کا بیان۔ نمبر 5، مال کی محبت اور بخل کی مذمت کا بیان۔ نمبر 6، حب جاہ اور ریاکاری کی مذمت کا بیان۔ نمبر 7، تکبر اور خود پسندی کی مذمت کا بیان۔ نمبر 8، غرور کی مذمت کا بیان۔ ان مہلکات کے ذکر اور ان کے علاج کے طریقے کو بیان کرنے سے انشاء اللہ تعالی عز و جل ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پہلے باب میں ہم نے قلبی صفات کی تشریح بیان کی ہے، کیونکہ انسانی دل مہلکات و منجیات یعنی نجات دینے والے امور، مہلکات ہوتے ہیں ہلاک کرنے والے امور، منجیات ہوتے ہیں نجات دلانے والے امور۔ یہ لفظ منجی ہے، منجی نہیں ہے، دونوں کا مرکز ہے۔ دل، مہلکات و منجیات دونوں کا مرکز ہے، جبکہ دوسرے باب میں اخلاق کو سنوارنے اور امراض قلب کے علاج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں 3 الفاظ ہیں، تینوں کے اعراب لگے ہوئے ہیں۔ امراض قلب، امراض قلب، الف پر بھی زبر ہے اور داد کے نیچے زیر ہے۔ علاج، عین کے نیچے زیر ہے۔ اشارہ، الف کے نیچے زیر ہے۔ تو دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے، اللہ کے فضل سے اس کی جو مجلس ہے المدینۃ العلمیہ اس کا بہت اہتمام کرتی ہے کہ مشکل الفاظ کے معانی بھی لکھے جائیں اور جو الفاظ عام طور پہ ہیں بولے جاتے ان کے اعراب بھی لگا دیے جائیں تاکہ لفظی غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ تو اس کا بھی مطلب خوب ہم نے ایڈوانٹیج لینا ہے، اور جو لکھا ہے دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اب اس کو علاج نہیں پڑھنا، علاج پڑھنا ہے، اشارہ نہیں پڑھنا، اشارہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا بھی آپ اہتمام کر لیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی اب جب بولیں گے تو پتہ چلا بھی واقعی کوئی اہل علم بول رہا ہے۔ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی عز و جل باقی دیگر ابواب کے تحت آئے گی۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ریاضت نفس کا بیان مکمل ہوا۔ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان ہے۔ اس میں ایک مقدمہ اور 2 ابواب ہیں۔ مقدمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو عظمت و رفعت کے لحاظ سے اپنی زندگی میں، اپنی بزرگی میں یکتا ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد و پاکی بیان کی جائے۔ وہ حکم لگانے اور فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا اور انعامات و عطیات میں فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ وہی ہر مقام پر اپنے بندوں کی حفاظت کا کفیل ہے، یعنی اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ وہی اپنے بندے کو اس کی ضرورتوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بلکہ اس کی آرزوؤں اور خواہشوں تک کو پورا کر کے اسے نوازتا ہے۔ بے شک وہی ہے جو اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا اور اسے ہدایت دیتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو موت دیتا ہے پھر اسے زندہ کرے گا۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اسے شفا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اور جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہی قوت عطا فرماتا ہے۔ وہی ہے، کوئی تو ہے جو
نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو عبادت کی توفیق دے کر اسے اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ بندہ بھی رب کا، توفیق بھی رب کی دی ہوئی، اور رب تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، آمین۔ وہی ہے جو اسے کھلاتا پلاتا، ہلاکت سے محفوظ رکھتا، دشمنوں سے بچاتا، اور غذا اور مشروب کے ذریعے ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو قلیل غذا پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما کر بھی اس کی طاقت و قوت کو برقرار رکھتا ہے، حتیٰ کہ معمولی غذا پر قناعت کے سبب اس کے دشمن شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور نفس کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا شر دور ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ دل جمعی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا ہے اور دل میں اس کا خوف رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ عز و جل بندے کو لذیذ اور من پسند چیزوں کی انواع و اقسام سے مالا مال فرماتا ہے، اور اس پر ان چیزوں کی کثرت فرما دیتا ہے جو اسباب لذات میں جوش و حرکت پیدا کرتی اور انہیں پختہ و مضبوط کرتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے بندے کا امتحان لیتا اور اسے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے وہ اپنی خواہشات پر قلیل غذا کو اختیار کرتا ہے، اس کے احکامات کی کیسے حفاظت کرتا ہے، ممنوعات کے ارتکاب سے کیسے رکتا ہے، اور اس کی طاعت و عبادت پر کیسے ہمیشگی اختیار کرتا ہے، نیز گناہوں سے کیسے باز آتا ہے۔ اور اس کے معزز بندے اور عالی مرتبت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود ہو جو انہیں اللہ عز و جل کے مزید قریب کرے اور آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرے، نیز آپ کی نیک اولاد اور قریبی رشتہ داروں اور نیک و پرہیزگار صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کی سنتوں پر چلنے والوں پر بھی درود ہو۔ ابن آدم کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز پیٹ کی خواہش ہے۔ اسی کی وجہ سے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو جنت سے اس دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ دنیا کیا ہے؟ یہ ذلت و محتاجی کا گھر ہے، کیونکہ انہیں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، لیکن وہ وسوسے کا شکار ہو گئے اور ان پر پیٹ کی خواہش غالب آئی، حتیٰ کہ ان دونوں نے اس سے کھا لیا اور ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں۔ پیٹ حقیقت میں خواہشات و آفات کا منبع و مرکز ہے، کیونکہ پیٹ کی خواہش پوری ہونے کے بعد عورتوں کی خواہش ہوتی ہے اور شرمگاہ میں شدید ہیجان و جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کھانے اور نکاح کی خواہش کے بعد جاہ و منصب اور مال و دولت، جو کہ بیویوں اور غذاؤں میں اضافے اور وسعت کا ذریعہ ہیں، ان کی طرف میلان اور رغبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ مال و جاہ میں کثرت کی خواہش سے مختلف برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ المدینۃ العلمیہ نے لکھا ہے، عجائب القرآن ما غرائب القرآن، یہ کتاب ہے اردو میں عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی، بہت اچھی کتاب ہے، قرآنی واقعات وغیرہ کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ تھا، یعنی کوئی بھی درخت تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لمبے عرصے تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے
وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسہ کا شکار ہو گئیں، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کی جو نہیں ہے، اس میں جو ممانعت ہے یہ تنزیہی ہے، یعنی کہ یہ تنزیہی حکم ہے، ممانعت ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اور واقعی ہرگز ہرگز نہیں تحریمی نہیں تھی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل نہ کھانے کا ارشاد فرمایا تھا نا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کا پھل کھانا ان پر حرام تھا، بس ان کو منع تھا۔ اور جو نہیں تھی یعنی کہ ممانعت تھی وہ تحریمی نہیں تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی، یہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے، اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر یعنی اپنا جسم چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف امام غزالی رحمہ اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اوپر ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، مال و جاہ میں کثرت کی خواہش سے مختلف برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے حسد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مال و جاہ کے سبب ریاکاری کرنا، باہم فخر کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اور تکبر کرنا، اور یہ چیزیں بغض و عداوت اور حسد و کینہ کے ارتکاب کی طرف بلاتی ہیں، اور آدمی کو بے حیائی، برائی اور سرکشی کی حد تک لے جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ معدہ کے معاملے میں لاپرواہی اور غفلت برتنے اور پیٹ بھرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ اگر بندہ بھوک کے ذریعے اپنے نفس کو ذلیل کرے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دے تو ضرور اس کا نفس اللہ عز و جل کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے آمادہ ہو جائے، اور غرور و تکبر اور سرکشی کے راستے پر نہ چلے، دنیا میں منہمک نہ ہو، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دے، اور نہ ہی دنیا کی حرص رکھتے ہوئے اس پر مکمل طور پر ٹوٹ پڑے۔ جب پیٹ کی خواہش کی آفت اس حد تک بڑی اور سنگین ہے تو اسے بچنے کے لیے اس کے نقصانات و آفات کی وضاحت و تفصیل ضروری ہے، اور اس کے لیے مجاہدہ کے طریقے کی وضاحت اور ترغیب کے لیے اس کی فضیلت پر آگاہی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کی شہوت کی وضاحت و تفصیل بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی خواہش کے تابع ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے مختلف فصلوں میں ان چیزوں کی وضاحت کریں گے جن میں بھوک کی فضیلت، اس کے فوائد، کم اور تاخیر سے کھانے کے ذریعے پیٹ کی خواہش کو توڑنے میں ریاضت کے طریقے ذکر کیے جائیں گے۔ پھر لوگوں کے احوال مختلف ہونے کی وجہ سے بھوک اور اس کی فضیلت کے حکم میں اختلاف کا بیان ہوگا، پھر ترک خواہش کے سلسلے میں ریاضت کا بیان، پھر شرمگاہ کی شہوت کے متعلق کلام ہوگا، اور پھر ان چیزوں کا بیان ہوگا جو نکاح کرنے اور نہ کرنے کے معاملے میں راہ آخرت کے مسافر پر لازم ہیں، اور پھر ان حضرات کی فضیلت کا بیان ہوگا
جنہوں نے پیٹ شرمگاہ اور آنکھ کی خواہش کی مخالفت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں پر ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔